السلام علیکم، میں ہوں محسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان میں بنے تاج محل کے بارے میں۔ شاہانہ تاج محل ہندوستان کی سب سے مشہور یادگار ہے، جو آگرہ شہر میں یمنا ندی کے کنارے ایک وسیع سڈول باغ میں قائم ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے اور اس کی تعمیر کے پیچھے کی کہانی سننے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان میں چھٹیوں پر غور کر رہے ہیں تو اس خوبصورت سائٹ کو دریافت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے بہتر ہوگا کہ اس حیرت انگیز یادگار کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں کچھ جان لیں۔ 1632 اور 1653 کے درمیان تعمیر کیا گیا دنیا کے مشہور تاج محل کو مغل سلطنت کے 5ویں شہنشاہ شاہ جہان نے بنایا تھا، جس نے 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان شمالی ہندوستان کے بیشتر حصوں پر حکومت کی تھی۔ اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد منانے کے لیے، جو بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی، شاہ جہاں کی مغل سلطنت کے شہنشاہ بننے سے پہلے 1607 میں شاہی بازار کے ایک بوتھ پر ممتاز محل سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، جسے شہزادہ خرم کہا جاتا تھا، اور 14 سالہ ممتاز محل ارجمند بانو بیگم کہلاتے تھے، جن کے والد بعد میں وزیر اعظم بنے۔ یہ پہلی نظر میں پیار تھا، تاہم اس نے اپنی پہلی بیوی کندھاری بیگم سے شادی کرنے کے بعد ان کی منگنی کے 5 سال بعد 1612 تک اس سے شادی نہیں کی۔ 27 مارچ 1962 کو شہزادہ خرم اور ارجمند بانو بیگم کی شادی ہوئی۔ شہزادے نے اپنی بیوی کا نام ممتاز محل رکھا، جس کا مطلب ہے کہ محل میں سے ایک کا انتخاب۔ شاہ جہاں کے مورخ عنایت خان کے مطابق بیویاں ہونے کے باوجود شہزادے کی ساری خوشی ممتاز محل پر مرکوز تھی۔ جوڑے نے ایک محبت بھری شادی کی تھی، قربت کے ساتھ، اور ایک دوسرے سے گہرا پیار تھا۔ خرم کی تمام ابتدائی فوجی مہموں کے دوران وہ حمل کے باوجود ہمیشہ اس کے ساتھ دیتی تھی۔ شاہ جہاں کے تخت پر فائز ہونے کے بعد بھی اس نے ایک بااعتماد اور قابل اعتماد مشیر کے طور پر کام کیا، جو اکثر اسے نجی اور عوامی دونوں معاملات میں مشورے دیتے تھے۔ عوام ممتاز محل کی خوبصورتی، حسن سلوک اور شفقت کی وجہ سے ان سے بے حد متاثر تھی۔ اس نے ضرورت مند لوگوں کی مدد کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ بیواؤں اور یتیموں کو کھانا اور پیسہ ملے۔ ممتاز محل کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ان کی شادی کے 19 سالوں میں ان کے مجموعی طور پر 14 بچے تھے، لیکن ان میں سے صرف 7 بچپن سے گزرے۔ 14ویں بچے کی پیدائش ممتاز محل کی موت کا باعث بنی۔ 17 جون 1631 کو وہ ایک صحت مند بچی کو جنم دینے کے بعد ایک فوجی خیمے میں شاہ جہاں کے بازو میں مر گئی۔ اس کی لاش کو عارضی طور پر برہان پور میں ڈیرے کے قریب دفن کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اس قدر غمگین تھا کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کے سوگ میں 1 سال تک تنہائی شروع کر دی۔ جب لوگوں نے اسے دوبارہ دیکھا تو اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور اس کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی۔ دسمبر 1631 میں ممتاز محل کی باقیات کو آگرہ برہان پور سے 435 میل 700 کلومیٹر لے جایا گیا۔ اس کی لاش کو ہزاروں فوجیوں کے ساتھ لے جایا گیا۔ سوگواروں کا ہجوم سڑک پر کھڑا تھا۔ شاہ جہان نے اپنی باقیات کو عارضی طور پر اس زمین پر دفن کر دیا تھا جہاں تاج محل کی تعمیر کی جائے گی۔ پھر بھی غم سے بھرا ہوا اس نے ایک شاندار مزار بنانے کا فیصلہ کیا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تاج محل کی تعمیر۔ کوئی بھی قطعی طور پر نہیں جانتا تھا کہ ممتاز محل کی آخری آرامگاہ آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے کیوں منتخب کی گئی۔ کچھ ممکنہ وجوہات یہ ہیں۔ 17ویں صدی میں یہ علاقہ بھی وہ تھا جہاں مغلوں کے تمام باغات اور محلات واقع تھے، اس لیے یہ جائز تھا کہ مہارانی کو یہاں سکون سے رہنا چاہیے۔ دریائے یمنا گنگا کی ایک معاون ندیوں میں سے ایک ہے، جو ہندو آبادی کے لیے ایک پاکیزہ دریا ہے۔ شاہ جہاں کو امید تھی کہ اس کی متونی بیوی کی روح اسے یہاں رکھ کر پاک ہو جائے گی۔ نمبر 3، شاہ جہاں اپنی بیوی کے لیے ایک بہت بڑا مقبرہ بنانا چاہتا تھا۔ اس طرح یہ ڈھانچہ انتہائی بھاری ہوگا،
اور مقبرے کو مستحکم رکھتے ہوئے گہرے کنووں کے اوپر بنے ہوئے لکڑی کے بڑے سلیسوں کی مدد سے بہتر ہوگا۔ لہٰذا دریائے جمنا کے کنارے سب سے موزوں ہوں گے۔ دریا کا پانی مزار کی لکڑی کی بنیاد کو نمی بخش سکتا ہے، جو ساخت کے استحکام کی کلید ہے۔ عمارت کا انداز مغل فن تعمیر کی بہترین مثال کے طور پر تاج محل ہندو اور اسلامی فن تعمیر کا اعتزاز ہے، جو بہت سی ہندو روایات کی اسلامی شکل میں ترجمانی کرتا ہے۔ معمار اور کاریگر یہ معلوم نہیں ہے کہ یادگار کے ڈیزائن کا ذمہ دار کون تھا، کیونکہ اس وقت یہ سرپرست تھا جس نے عمارت کے ڈیزائن کا سہرا جیتا تھا، لیکن چیف معمار استاد احمد لاہوری بتائے جاتے ہیں، جنہیں دہلی کے مشہور لال قلعے کے ڈیزائن کا سہرا بھی دیا جاتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر آرکیٹیکٹس، ڈرافٹ مین، سنگ مرمر، مجسمہ ساز، گنبد بنانے والوں، خطاطوں، بڑھیوں اور دیگر کارکنوں کی ٹیم ورک کے بغیر ممکن نہیں تھی، جن کی تعداد تقریباً 20,000 بتائی جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے معماروں اور مزدوروں کے ہاتھ شاہ جہاں کے منشی نے کاٹ دیے تاکہ وہ ایک کہانی کے مطابق اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تعمیر کی لمبائی تاج محل کی تعمیر میں 20 سال لگے۔ یہ 1632 میں تعمیر کیا گیا تھا اور 1648 میں مقبرہ ختم ہو گیا۔ ان کورسز کی عمارت ذیلی عمارتوں جیسے باغات پر مزید 5 سال صرف ہوئے، چنانچہ یہ پورا کمپلیکس 1653 میں مکمل ہوا۔ تعمیر کی لاگت تاج محل کی تعمیر پر کتنی لاگت آئی، اس کے بارے میں یہ مختلف کہانیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی یادگار پر 32 ملین روپے لاگت آئی ہے، جو کہ جدید اقتدار میں تقریباً 53 ملین روپے 827 ملین امریکی ڈالر ہیں۔ زیادہ تر رقم پتھروں اور مزدوروں کے اجرات پر خرچ ہوئی تھی۔ تعمیراتی مواد کی ابتدا تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا مواد پورے ہندوستان اور ایشیا سے تھا۔ تعمیراتی سامان لے جانے کے لیے تقریباً 1000 ہاتھی استعمال کیے گئے تھے۔ یہاں تعمیراتی مواد اور ان کی اصل کی فہرست ہے۔ اینٹ آگرہ، بلوا پتھر آگرہ سے 28 میل 45 کلومیٹر دور، سفید سنگ مرمر مکرانہ آگرہ سے 250 میل کلومیٹر دور، پنجاب جیسپرس، جیڈ اور کرسٹل چین، فیروزی تبت، لاپس لازولی افغانستان، نیلم سری لنکا، کارنیلین عرب۔ شاہ جہاں کے آخری ایام تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں اب بھی ناقابل تسخیر غم سے دوچار تھا۔ ممتاز محل اور شاہ جہاں کے 4 بیٹوں میں سے تیسرے اورنگزیب نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا اور اپنے والد کو کامیابی سے ہتھیا لیا۔ اس لیے شاہ جہاں کو آگرہ کے لال قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اس نے بقیہ دن کھڑکی سے باہر اپنی محبوب بیوی کے مزار کو دیکھتے ہوئے گزارے۔ جنوری 1667 میں جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں ممتاز محل کے 7 والے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ نقصان اور بحالی اپنے سنہری دنوں میں امیر مغل سلطنت کے پاس تاج محل کی دیکھ بھال کے لیے کافی رقم تھی، لیکن جب سلطنت گر گئی، جس کا آغاز 1707 میں ہوا، تو یادگار کو بھی نقصان پہنچا۔ 1857 میں مغلوں کو انگریزوں نے بے دخل کر دیا، جنہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ دیواروں کے خوبصورت جواہرات کو کاٹ دیا گیا اور چاندی کی شمعیں اور دروازے چوری ہو گئے۔ خوش قسمتی سے لارڈ جارج کزن 1899 سے 1905 تک انڈیز کے گورنر جنرل نے لوٹ مار کو روکنے کا حکم دیا اور یادگار کی بحالی کا آغاز کیا۔ تاج محل کا اعزاز بلا شبہ مغل فن تعمیر کا ایک شاہکار تاج محل نے صدیوں کے دوران سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو حیران کیا ہے۔ اس کے نام کے معنی کراؤن پیلس کے ساتھ اس ناقابل یقین یادگار نے دنیا بھر میں پہچان حاصل کی ہے۔ یونیسکو کی عالمی ثقافت ورثہ سائٹ 1983 یونیسکو سے ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور اور ہندوستان کی سب سے بڑی تعمیراتی کامیابی کے طور پر بھی بیان کرتا ہے۔ دنیا کے نئے 7 عجائبات میں سے ایک 2007 کو دنیا بھر میں
100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से लाइफ टाइम के 50 मकामात में से एक है। मोहब्बत की अलामत, दुनिया के खूबसूरत तरीन मकबरों में से एक, 1913 में अदब का नोबल इनाम जीतने वाले बंगाली शायर रवींद्रनाथ टैगोर की काल पर आंसू का कतरा। मार्क ज़करबर्ग ने, जिसने 2015 में यादगार के बारे में ये तबसरा किया था, ये नाकाबिले यकीन है कि लोग क्या बना सकते हैं और कौन सी मोहब्बत हमें तामीर करने की तरगीब दे सकती है। टॉम क्रूज, जिन्होंने 2011 में मिशन इम्पॉसिबल के प्रमोशन ट्रिप के दौरान यादगार का दौरा किया,